اور کھلاتا ہے، تمہیں روٹی دیتا ہے، تمہیں پانی دیتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے، تمہیں آرام دیتا ہے، تمہیں سکون دیتا ہے، تمہیں کپڑے پہناتا ہے، اس رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ ربکم بنا پالنے والا رب، تمہاری پرورش کرنے والا رب۔ اب یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے اہل عقل اور اہل دانش کے لیے، پالنے والا رب کہ تمہاری زندگی کی ہر ضرورت تمہیں عطا کرنے والا تمہارا رب، اس کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ مطلب اب اگر آپ پھر بھی بے غیرت ہو، جیسے ایک باپ کے سامنے اولاد بار بار اس کی سامنے اس کی بغاوت کرے تو لوگ کہتے ہیں بھئی تجھے پالنے والا تیرا باپ، تجھے جوان کرنے والا تیرا باپ، یہ عارضی ہے، لیکن اس کے متعلق لوگ غیرت دلاتے ہیں کہ یہی وہ باپ ہے جو تجھے کھانا کھلاتا تھا، تجھے پانی پلاتا تھا، تیرے کپڑے خرید کے لاتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تیری دوائی لاتا تھا، تو تجھے کچھ غیرت، کچھ شرم، کچھ حیا اس باپ کا۔ تو یہاں بھی فرمایا قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق پکی بات ہے کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہیں پالنے والے رب کی طرف سے، جس نے آنکھیں بھی عطا کی، کان بھی عطا کیے، دماغ بھی عطا کیا، جس نے ضروریات زندگی کی ہر چیز عطا کی، سواریاں بھی عطا کی اور ہوائیں بھی عطا کی، جس کی وجہ سے ہے ہمیں ہر چیز کی وہ سہولیات میسر ہے۔ اب ایسے رب کے خلاف بغاوت کرنے والے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، پتہ نہیں جو کچھ بھی کہا جائے تھوڑا ہے۔ چاہتا تو آپ کی اور میری روح کو کسی کتے کے بدن میں ڈال کے کتا بنا دیتا، اگر چاہتا تو میری اور آپ کی روح کو کسی باندر جیسے بدن میں ڈال کے باندر بنا دیتا، اگر چاہتا تو میری اور آپ کی روح کو گدھے کے بدن میں ڈال کے گدھا بنا دیتا، سور کے بدن میں ڈال کے سور بنا دیتا۔ آپ نے یا میں نے درخواست نہیں دی کہ مولا ہماری روح کو انسان کے بدن میں ڈالنا، انسانی ڈھانچے میں ہمارا بدن بنانا، کسی نے کوئی نہیں۔ تو رب نے ہمیں اشرف المخلوق، سب سے اعلیٰ اشرف المخلوق، اور اشرف المخلوق میں سب سے اعلیٰ بزرگ برتر نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اعلیٰ بلند برتر امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ انعامات ہے، ٹکر بھی کھا رہے ہیں، امن بھی ہے، آذان کی آوازیں بھی ہے، ماہ رمضان بھی میسر ہے، قرآن بھی گھر میں میسر ہے، قرآن سمجھانے والے بھی ہیں، قرآن پڑھانے والے بھی ہیں،
حق کو سمجھانے والے بھی ہیں، ہمارے خدشات ہوں، شکوک و شبہات ہو، کوئی چیز ہو تو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کے مفسر بھی عطا کیے ہیں، فقیہ بھی عطا کیے ہیں، محدث بھی عطا کیے ہیں، قراء بھی عطا کیے ہیں۔ تو کوئی جواز رہتا نہیں ہے کہ حق آ گیا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہم پر ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ہم پر ضروری ہے۔ ہر چیز کو جاننے کے بعد فرمایا اپنے پالنے والے رب کے خلاف جانے والا انسان بے غیرت ہی ہو سکتا ہے، غیرت والا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا گھٹیا ترین احسان فراموش، پتہ نہیں بدترین سے بدترین مخلوق سے بھی بدتر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے اللہ کے احکامات تو ہیں لیکن بدماشیوں سے باز نہیں آ رہا، اور بدماشی اور نافرمانی اور غداری کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ جس نے اس کو سب سے پہلے انسان بنایا، اس کو کھانے پینے کی ہر چیز عطا کی، اس کو جسم کے سارے اجزاء صحیح دیے، آنکھ بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، دماغ بھی صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، جسم کے سارے اعضاء اللہ نے عطا کیے اور سارے صحیح ہیں، سارے صحیح ہیں، لیکن انہی اعضاء سے اپنے پالنے والے رب کی نافرمانی کرنے والا، اپنے رب کو ناراض کرنے والا، اپنے رب سے بغاوت کرنے والا انسان کس طرح اچھا انسان ہو سکتا ہے یا اچھا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں ایک بات یہ بتائی، آگے پھر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت پر آ جائے، حق کو مان لے، حق کے موافق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو فرمایا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عشر دے رہے ہو، اللہ کو راضی کر رہے ہو، حقوق العباد کو پورا کر رہے ہو، فمن اهتدیٰ، یہ ہدایت ہے، اور اس کا فائدہ نہ تو کسی نبی کو ہو رہا ہے، نہ کسی ولی کو ہو رہا ہے، نہ ہی اللہ کی ذات کو ہو رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بے شک یہ جو فائدہ ہے ہدایت کا، یہ اس ہدایت پر چلنے والے انسان کے لیے ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا اپنا فائدہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہو، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس جس شخص نے ہدایت کو اختیار کیا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہدایت اسی کے لیے ہے کہ اسی کو فائدہ دے رہی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس شخص نے گمراہی پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، زنا، لواطت ہیں آج کل عام ہے، نکاح ہے نہیں، اولادوں کی عمریں 30 سال ہو گئی، شادی نہیں ہے، وہ جی بڑی ٹھاٹ باٹ سے شادی کریں گے، اور ٹھاٹ باٹ سے آپ کے گھروں میں زنا ہو رہا ہے، زنا
لواطت ہو رہی ہے۔ یہ عذاب الہی کو براہ راست دعوت دینے والے گناہ ہیں، اور یہ ایسے خبیث گناہ ہیں ان سے ایمان چلا جاتا ہے، تو کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ بے غیرتی ہے۔ اب کہیں بڑے بے غیرتی کر رہے ہیں کہ چھوٹے بے غیرتی کر رہے ہیں، تو بے غیرتی ہے۔ اولاد جوان ہو گئی، پھر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ زمین خریدنے کی فکر ہو رہی ہے، کاروبار بڑھانے کی فکر ہو رہی ہے، دکانیں خریدنے کی فکر ہو رہی ہے، بینک بیلنس بنانے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن اولاد کا دین بچانے کی، اولاد کا ایمان بچانے کی فکر نہیں ہو رہی۔ اس سے بڑا اللہ کا دشمن، غدار، خائن کون ہوگا؟ واضح احکام ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرو، ورنہ زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور ایک طرف اس کی ٹیکنالوجی والی اور جدید انٹرنیٹ والی سہولیات کی وجہ سے اس کی جو روشن خیال، گندی غلیظ سوچ ہے کہ یہ گھر میں اپنی بہو تو برداشت نہیں کرتا، لیکن اپنی نسلوں میں زنا کو برداشت کر رہا ہے۔ دیندار ہے، دیندار کا لیبل ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ ذمہ دار صاحب ہے، یہ وزیر صاحب ہے، یہ فلانا صاحب ہے۔ اور جتنے بڑے صاحب بن جاؤ، اگر اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرو گے، جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی ضلالت آپ کے گلے میں پڑنے والی ہے۔ جس کا دل چاہے جو کر لے، اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ جس شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کے راستے کا انتخاب کیا، اللہ سے دشمنی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ایک رتی برابر بھی اللہ کی خدائی میں، کبریائی میں، وحدانیت میں، اس کی عظمت اور شان میں کمی نہیں لا سکتا۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، یہ اس کی بدکاری، اس کی بے حیائی، اس کی شر انگیزی، اللہ سے دشمنی علیہا، اس پر ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، اچھا گھر ہے، مکان ہے، اولاد غیر شادی شدہ ہے، اولاد جوان ہے، مکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، روزگار بھی ہے، لیکن ایک اضافی چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اضافی ڈیکوریشن کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اولاد کا ایمان چلا جائے، دین چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھ لو جو ہو رہا ہے سب کے سامنے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت آئے گی تو اللہ کے ولی نہیں ہوں گے، اللہ کا کوئی دوست زمین پر نہیں ہوگا۔ فرمایا زمانے کے، کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، اتنا بدترین، ایسے بدترین لوگ ہوں گے کہ ان کے کردار سے کتے بھی شرما جائیں گے، سور بھی شرما جائیں گے، باندر بھی شرما جائیں گے، ایسے بدترین لوگ ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ زنا، گھر گھر میں زنا، زنا خور، قوم لوط کا فعل کرنے والے لوطی، سور،
سود خور، حرام کھانے والے تو بدترین لوگ ہوں گے۔ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے اور یہ ہو رہی ہے۔ ٹائٹل لگا ہوا ہے اچھے گھر کا بندہ ہے، ٹائٹل لگا ہوا ہے امیر گھرانے کا بندہ ہے، ٹائٹل لگا ہوا ہے جی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کیسا خاندان ہے جس میں لواطت پڑی ہوئی ہے، جس میں زنا ہے، جس میں ہر طرح کی بے حیائی ہے۔ عجیب بات ہے، اور قیامت ہے یہ، قیامت ہے یہ۔ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، ہمیں نماز پڑھانے والے زانی ہیں۔ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، ہمیں نماز پڑھانے والے لوتی ہیں۔ ماہ مقدس اتنا عظیم مہینہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ اور ہدیہ ملا ہے، اس ماہ میں ہم وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں کہ ہمیں ایک پاک صاف اللہ کا ولی نہیں ملا، اعلانیہ زنا کرنے والے نمازیں پڑھا رہے ہیں، اعلانیہ لواطت کرنے والے نمازیوں کو پتہ ہے یہ بے غیرت لواطت کرتا ہے، لوٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ زنا کرنے والا ہے، عشق معاشقے کرنے والا بے غیرت ہے، لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قیامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قیامت نہیں تو یہ کیا ہے؟ جس کی شکل و صورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہے، وہ ہمارے امام ہیں، اور سارا معاشرہ ان سے خفا نہیں ہے، خوش ہے، نماز پڑھنے والے بھی، نماز پڑھانے والے بھی، کیونکہ امام نماز پڑھانے والا بھی زانی ہے، پیچھے کھڑے ہوئے بھی زانی ہیں، مصلی پہ کھڑا ہوا بھی لوٹی ہے سور، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی لوٹی ہے سور، تبھی تو خوش ہیں۔ اگر پیچھے والے متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تو واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کا ایمان انہیں اجازت بھی نہ دیتا کہ ایسے بے غیرت کو مصلی پہ کھڑا ہونے دیتے، جوتے مار کے مسجد سے نکالتے، کہتے بھائی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ، مصلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس پر کسی زانی کی اور لوٹی کی کوئی جگہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں، حضرت صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ایسی چیزوں کی نشاندہی کریں، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ معاشرے میں تحمل اور بردباری اور صبر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو پھر انتظار کرو اور شکر بھی کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو ایسے اماموں کی شکل اور ایسے مقتدیوں کی شکل کتے سے بدتر ہوتی، سور جیسی ان کی شکلیں ہو جاتی، باندر بنائے جا چکے ہوتے۔ یہ عام مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے، بس چل رہا ہے، چلنے دو۔ بہرحال ہم نے بھی بتا دیا، فرمایا وما انا علیکم بوکیل، میں آپ پر کوئی مسلط کیا ہوا دروغہ نہیں ہوں کہ آپ کو گھروں سے پکڑ کر لے آؤں، اے زنا چھوڑ دے، کرتے رہو۔ ہم نے بتا دیا، ہم نے امت کو بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب ان بے غیرتوں کی مرضی ہے، اگر امام بے غیرت ہے تو مقتدی کیسے غیرت والے ہوں گے؟ ہمیں بتاؤ نا۔ مقتدی کو پتا ہے کہ میرا امام زانی ہے، مقتدی کو پتا ہے میرا امام لوٹی ہے، پھر وہ اسے اپنی مسجد میں کھڑا کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا بے غیرت، اس امام سے بھی بڑا بے غیرت یہ مقتدی ہے جس نے ایسا امام قبول کر لیا ہے۔
اور کیا خواب دیکھ رہے ہیں، کیا غفلت ہے. ہم سے ناراض ہو جائے کوئی، کس سے ناراض ہو جائے؟ پیغمبر علیہ السلام سے ناراض ہو جاؤ. پھر ہم سے کیا ناراض ہوتے ہو؟ ہم تو پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں بدترین لوگ ہوں گے. علامات میں یہی لکھا ہے، زانی ہوں گے، لوٹی ہوں گے، حرام کھانے والے ہوں گے. ایسے لوگ امام ہوں گے، اقتدار پر ہوں گے، مصلوں پر ہوں گے، امامت پر ہوں گے. یہ ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال فرمایا وما انا علیکم بوکیل، میں آپ پر مسلط کیے ہوا دروغہ نہیں ہوں کہ آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے لے آؤں، ڈنڈے کے زور پہ آپ کو لے آؤں. آپ کی مرضی ہے، آپ خوش ہیں. محاورہ مشہور ہے، میاں بیوی راضی کیا کرے ملا قاضی. مقتدی اگر زانی امام کے پیچھے راضی ہے، لوتی امام کے پیچھے راضی ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہمیں تکلیف ہے اپنے ایمان کی. بس ہمیں ہمارے ایمان اور علم نے جھنجھوڑا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو ہدایت کی اصل بات بتا دو. باقی ان کی مرضی ہے کہ جی وہ حضرت صاحب نے روکا ہے، حضرت صاحب نے منع کیا ہے، حضرت صاحب ایسے کہتے ہیں. اور ارے بدبختو، تم خود ان کے کردار سے واقف ہو تو حضرت کا کیا معنی ہے؟ اپنی بات کرو. واتبع ما یوحى الیک، فرمایا آپ اتباع کرو اس چیز کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. واتبع ما یوحى الیک، اتباع کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اللہ کا کلام قرآن کریم. واصبر، اور صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. جس سرائکی کی کہاوت ہے، جیو سے روح وہ سے فرشتے، جیو سے میں بغیرت مقتدی وہ سے میں بغیرت امام، جیو سے میں غیرت المقتدی وہ سے میں غیرت الامام، جیو سے میں حیا المقتدی وہ سے میں حیا الامام، جیو سے میں بے حیا مقتدی وہ سے میں بے حیا امام. فیصلہ ہے. تو بہرحال میرے دوستو، سوچیں سمجھیں. ایسا مہینہ ہے جس کی ایک دن کی کیا ایک گھڑی کی عبادت پورے سال کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اپنی اتنا قیمتی اہم ترین عبادات، اور اس میں آپ کا امام ثانی ہو، لوتی ہو. اب ہم سے خفا ہو جائے کوئی، کچھ نہیں ہوتا. کوئی ہمیں گالیاں دیتا پھر کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہمیں برا بھلا کہتا پھر کچھ نہیں ہوتا اس سے. لیکن ہم نے وہ افسوس بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس سے بڑی بد نصیبی، بد قسمتی کیا ہوگی کہ اتنا قیمتی عبادات کو ضائع کر رہا ہے، لوتی کو، زانی کو امام بنا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب